جب 5ویں رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی کہہ ڈال۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یونان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، اس حکیم کی وجہ سے تیرے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر پچھتاؤں، جس طرح کہ سندباد بادشاہ اپنے باز کو مار کر پچھتایا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ یہ کیا قصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اسے عیش و عشرت اور صید و شکار سے بڑا شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور دن رات اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ رات بھر اسے اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا اور جب شکار کے لیے جاتا تھا تب بھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنوایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ رخا کے صوبے دار نے عرض کی کہ آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کو قتل کر دوں گا۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کی قیامگاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے، گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھیں مار رہے ہیں اور وزیر سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سر کی قسم، میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک پہنچا جہاں ہرنی ایک کھڈ کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے باز کو اس کے پیچھے چھوڑا اور اس نے پنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے گرز کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر لوٹنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور اسے اپنے گھوڑے کی کاٹھی سے لٹکا لایا۔ اتنے میں تیسرے پہر کے سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا تو دیکھا ایک درخت سے پانی مثل مکھن کے ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن میں سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ پھر اس نے دوسری بار کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس کے سامنے کر دیا۔ باز نے پھر پر مار کر اسے الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر غصہ آیا اور پھر اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ باز نے پھر بازو مار کر پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے منحوس چڑیا، خدا تجھ سے سمجھے، نہ تو نے مجھے پانی دیا اور نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ اس کے دونوں بازو کٹ کر گر گئے۔ باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، گویا یہ اشارہ کیا کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہی کا زہر ہے۔ بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ اسے لے جا کر تل لا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے ایک ہچکی لی اور فوراً دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی ہے میں نے اسے خود مار ڈالا۔ یہ ہے سندباد بادشاہ کی کہانی۔ جب وزیر نے یونان بادشاہ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ جہاں پناہ، جو کچھ اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے کیا اور میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے، ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغابازی کی تھی۔ یونان بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟